اور کیسی چل رہی ہے تمہاری ایگزام کی پریپریشنس؟ کب سے ہے ایگزام؟ ارے عباس فون تھوڑی دیر تو ہٹاؤ, بات کر رہا ہے کوئی تم سے. ارے کیا ہے, چین سے میسج بھی کرنے نہیں دے رہے ہو آپ. ارے عباس تم لوگ کی جنریشن پورا ٹائم فون پر رہتی ہے, تم لوگ جب دیکھو فون, جب دیکھو فون. ہر چیز تو ویسے تم اپڈیٹ کر دیتے ہو فیس بک پہ, پریپیئرنگ فار دس ایگزام, پریپیئرنگ فار دس. ابھی کوئی فیس ٹو فیس پوچھ رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے ہو. تو اسٹوری ڈالنے میں کیا پرابلم ہے بھائی, ہم لوگ تو اسٹریک بنا رہے اسنیپ پہ. ہاں ٹھیک ہے اسٹوری ڈالو, وہ تھوڑی منع کر رہی ہوں میں, لیکن اتنا فون سے گلیوڈ کیوں رہنا ہے تم لوگوں کو؟ ارے اب بھی ایک بات دھیان رکھو کہ اگر آپ ایک پوائنٹ جو ہے فنگر سامنے والے کی اور لگاؤ گے تو 3 فنگرز آپ کے اور بھی آئے گے. اور میں نے خود دیکھا, آپ ٹرین میں جو ہے فون سے آپ بھی گلوڈ تھے. ٹرین میں تھی نا, سفر کر رہی تھی, کچھ کام نہیں تھا اس وقت پہ. ابھی تو لیکن ابھی پوچھ رہی ہوں اچھے سے, ابھی تو فون سائڈ میں میرا. میں نا ایسے فون والے لیکچر سے نا بہت تنگ آ گیا ہوں. گھر سے نکلو تو آپ یہاں پہ آفس میں جو ہے فون کے لیکچر دیتے رہتے ہو, اور گھر پہ تو ممی اتنا پیچھے پڑ جاتے کہ کچھ بھی ہوا نہیں تو بھائی تمہارے فون کی غلطی ہے. یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ کچھ یہ ہو گیا, فون. تم ایگزام میں کم مارکس آئے, فون. ایڈمیشن نہیں ہوا, فون. ارے بازو والے کے یہاں کچھ ہو گیا تو بھی فون. میں کیا کروں بھلا اس میں؟ ارے مولانا صاحب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ جانتے ہیں. یہاں پہ آؤ یہ فون پہ رہتا ہے, گھر پہ جاؤ میرے ہسبینڈ فون میں رہتے ہیں, بچتا ہے تو میرا بچہ بھی فون میں رہتا ہے. اس لگتا ہے دنیا ہی فون ہو گئی ہے. جی ہاں بالکل, ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے اور اس اسپیس کے حساب سے کیسے کام کیا جائے. لیکن ان کی بات بھی غلط نہیں ہے. جب مثلا میں فون دیکھتا رہتا ہوں تو میں اس میں اتنا ہی غرق ہو جاتا ہوں, کنسنٹریٹ کر دیتا ہوں. جی اب مجھے کوئی آواز دیتا ہے تو مجھے اس کی آواز نہیں سنائی پڑتی. بٹ آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کہ یہ چیز غلط ہے؟ تاکہ آج کی جنریشن کی اگر ہم بات کریں, آئی ایم کاؤنٹنگ مائی سیلف ان, تو ہماری صبح بھی ہے نا انسٹاگرام اور فیس بک کے نوٹیفیکیشن سے ہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ ابھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہم پوچھنے کے بجائے گوگل کرتے ہیں. تو ایکچولی میں یہ کتاب کا زمانہ گیا نا, ابھی تو گوگل کا زمانہ چل رہا ہے. ارے لیکن اتنا ڈسکنیکٹ ہونا صحیح ہے مولانا صاحب؟ نہیں, ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیلنس زندگی میں توازن بہت ضروری ہوتا ہے, جیسے سنتولن ہم کہیں, جس میں ہمیں اپنے ٹائم کو بھی دیکھیں. ٹائم تو زمانے کی ترقی کے بعد بھی 24 گھنٹے ہی ہے. جی اسی میں آدمی کو سونا ہے, اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, اور تمام آنا جانا. بلکہ بامبے جیسی جگہ میں تو آدمی کا کتنا وقت ٹرین کے اوپر نکل جاتا ہے, وہ آ رہا ہے. اچھا وہ جیسے آپ کو تو موقع مل گیا تھا ٹرین پر دیکھنے کا, ورنہ آدمی تو ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھ ہٹا نہیں سکتا, تو وہ ٹرین پر تو اس کو یوز بھی نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے, مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایولس ہیں مگر وہ مطلب انیویٹیبل ہیں, یعنی آپ ان کو سے بچ نہیں سکتے ہیں اگر اس ماحول میں. یا تو پھر چلیے اونٹ خرید لیا جائے, گھوڑے لے لیے جائیں, ریگستانوں میں رہا جائے, جھوپڑی بنائی جائے اس کے اندر, کیونکہ جن لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے یا سامنا ہوگا وہ تو بالکل ویل اکوپڈ ہوں گے, تو پھر ہمارے لیے ایک مصیبت آئے گی. اس میں سلوشن تو ڈھونڈنا ہوگا اسی ماحول کے اعتبار سے. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا عباس کہ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ لیں جو ٹیک سیوی ماحول ہے. فون ہر کسی کے پاس ہے, اسے ہم سوسائٹی سے نکال نہیں سکتے. میں پوائنٹ کہنا چاہوں گا آپ کی, کیونکہ ایولیوشن جو ہے ہر چیز میں ہونا چاہیے. جب انسان نے ایولیوشن کیا, جب پرانے کچے گھر میں رہتا تھا, ابھی جو ہے بنگلوز میں اور فلیٹس میں رہ رہا ہے, اسی طرح سے جب ہم کتاب سے آ کے گوگل پہ آ گیا ایولیوشن ہے, تو اپی کہتی ہے کہ نہیں ایولیوشن نہیں ہونا چاہیے اور آپ فون ایک دم بند کر دو. نہیں, مجھے ایولیوشن سے اعتراض نہیں ہے مولانا صاحب, مجھے ایولیوشن کو ایموشن سے زیادہ ترجیح دینے پر اعتراض ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے. جو میں نے آپ سے کہی بیلنس کہی, اچھا اس میں بات یہ ہے کہ جو لوگ اوپر والے ہیں, یعنی جن کے پاس تجربہ زیادہ ہے, ایج بھی ہے اور یہ بھی ہے, ان کی ان کو اندازہ کرنا چاہیے ان کی ایک ویکنیس بھی ہے. ایک ویکنیس ان کی یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے کم واقف ہیں, یعنی ڈیجیٹل ورلڈ سے ان کی واقفیت کم ہے, مگر تجربے کے حساب سے وہ زیادہ آگے ہیں. تو اس میں ان کو بیلنس بنا کے چلنا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کب سے شروع کریں, اب برنگنگ اس کی کرنی ہے تو کب سے کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے. اس کی پیدائش سے 18 سال پہلے. اب نیچرلی ایک دم سے آدمی وہ ہوا کہ 18 سال پہلے کیا. تو حضرت نے فرمایا جن کو تربیت کرنا ہے پہلے ان کی تربیت ہو جائے, یعنی خود ماں باپ کی تربیت ہو جائے. وہ جن کو کرنا ہے ان کی تربیت وہ میچور ہو چکے ہوں تب کریں. اب اگر ہمیں خود کچھ پتہ نہیں ہے اس دنیا کا,
اور دوسرے کو ہم سمجھا رہے ہیں تو وہ یہی سمجھتا ہے ہمارا بچہ یا ہمارا چھوٹا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہیں کچھ آتا نہیں ہے. وہ اگر ادباً چپ بھی ہو جائے گا تو پھر دقت یہ سامنے آتی ہے اس کے ہمارے کہ جب وہ اس کو موقع ملے گا تو یہی کام چھپ کے کرے گا. جی یہاں پہ عمر صاحب ہم کہنا چاہیں گے کہ اکثر آپ نے دیکھا کہ ایک جنریشن گیپ آتا ہے جب پیرنٹس کہتے ہیں کہ دیکھو فون چلا رہا ہے, تو پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی فون پہ کام بھی ہوتا ہے. تو جب ہم یہ آرگیومنٹ کرتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں لو ہماری بلی ہمارے سے ہی آؤ. ہاں نہیں دیکھیے ایک چیز ہے اس میں بھی بہت مشہور قول ہے, آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا, ہمارے ویورز نے بھی ضرور دیکھا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو پر اپنی چھاپ نہیں ڈالو, یعنی یہ بالکل جیسے کہ تم ہو ویسے ہی, کیونکہ انہیں خلق کیا گیا ہے ایک ایسے زمانے کے لیے جو تمہارا اپنا زمانہ نہیں ہے. بے شک ہے نا, یہ ہے. تو بچے کے اوپر مقصد یہ ہے کہ نہ ہم بالکل کہ جو ہم کرتے تھے, بلکہ ہمارے یہاں تو بعض اوقات ایسی باتیں ہم دیکھنے کو ملتی ہیں وہ مجھ سے نہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے, کیونکہ وہ ہم خود ڈاکٹر نہیں بن پائے. جی ہم مجھ سے رہے کہ ہم اسی میں آئی ایس نے بیٹھے, پی سی ایس نے بیٹھے, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. دیکھیے ہر بچہ جو ہوتا ہے, میں آپ سے کہوں اور سب لوگوں سے, اس کے اندر کوئی بھی پیدائش ہوتی ہے وہ ایک ماں اور ایک باپ سے مل کے بنا ہوتا ہے. تو نہ پورا وہ ماں کی صلاحیتوں کو لیتا ہے نہ پورے باپ کی, دونوں کی ملا کے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ وہ نطفہ امشاج سے ایک نیا انسان بنا دیتا ہے, ایک نیا لڑکا ایک نئی لڑکی بناتا ہے, اس نے بنا دیا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے. میں اپنی غلطی بتاؤں آپ کو کہ جب میں نے شروع میں سائنس پڑھی, اس زمانے میں یہ تھا ہر آدمی سائنس پڑھو, چھوٹا ہائی اسکول میں تو سائنس پڑھنے لگے. ہمارا فادر جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 9 سال کا تھا, لیکن ہمیں معلوم تھا کہ وہ بہت ایکسپرٹ تھے میتھمیٹکس میں اور اوورسیئر تھے اس زمانے میں. اوورسیئر ہونا بہت بڑی بات. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سائنس جو ہے میرے خون میں دوڑ رہی ہے, بہت ایزی ہوگا. وہ میرے لیے وہ مشکل تھی. میں محنت بہت کرتا تھا تو میں فرسٹ ڈویژن نکال لیتا تھا, لیکن جب میں نے لا کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں سائنس کے لیے نہیں بنا تھا. یعنی یہ تو اگر میں بائی ایکسیڈنٹ چلا گیا لا میں تو وہ تب اندازہ. تو ویسے ہی پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ زبردستی اس کو مطلب مشین کا ببوا نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بیٹھ کر کے بنا دیا اور وہ بن گیا. اس کی کوالٹیز کو دیکھنا. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الولد سید سبع سنین, بیٹا جو ہے بیٹا بیٹی دونوں ہی وہ سردار ہیں, سید ہیں 7 سال تک. جی و عبد سبع سنین, اور 7 سے 14 تقریباً. وہ نہیں, ہمارا ایک دوست ہے ان کا ہم کو لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ ان کا لڑکا جو تھا اس کو رات میں کچھ کہہ رہے تھے کرو, تو وہ نہیں اٹھ رہا تھا نیند کی وجہ سے. اس کی برتھ ڈے دوسرے دن تھی, کہ اچھا بیٹا کل ہو جانا تو پھر بتاؤں گا تم کو. یعنی وہ غلام کی سطح پر آ جائے گا کل سے. تو وہ حضرت نے تو ایک بارڈر لائن والی بات کہی کہ ایک اسٹیج ہوتی ہے جس وقت آپ زبردستی کریں گے تو اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت کو کچل دیں گے, مسخ کر دیں گے. تو اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, اس کو سلیقے سے سمجھائیں. جیسے اسی لیے دیکھیں شروع میں بچہ ماں کی پرورش میں زیادہ اللہ نے دے رکھا ہے کہ اس کے اندر وہ جو ایک نرمی اور ملائمیت ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے. پھر اب جب بڑا ہوگا تو باپ تک آئے گا تو وہ عبدن, اور پھر وہ غلام ہے کہ بھائی اس کو جو آرڈر دیا جائے وہ کرے. جی لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ جیسا آگا اور ہمارے امام علیہ السلام نے کہا کہ بچوں کو جو ہے پیار سے جو ان کی پرورش کرو, لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ موبائل کے معاملے میں جو ہے کچھ پیرنٹس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو لو بیٹا فون لے لو. جی تو یہ پیار کچھ زیادہ نہیں, دیکھیں نہیں زیادہ نہیں ہے, وہ اسکیپ کرتے ہیں. اسکیپ یہ کرتے ہیں کون جھنجھٹ میں پڑے, وہ اس کو سمجھا رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کرنا, چل لو انہیں کھانا پکانا ہے یا انہیں کوئی کام کرنا ہے یا خود ہم انوالو ہیں, ہم بھی تو انوالو ہیں اس حد تک نہ صحیح. لیکن مطلب یہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے اس میں ہر آدمی کے معیار اور اس کی پسند کے اعتبار سے چیزیں بھری ہوئی ہیں, یہ لے لو وہ لے لو. نہیں, مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ خود ہم کو اپنے کو بھی مینیج کرنا پڑے گا. یعنی ہم بیسٹ ماڈل ہیں اپنے بچے کے لیے. وہ میں نے کہا تو اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ 14 سال کا جب ہو جائے تو پھر وہ وزیر ان سبع سنین, پھر وہ تمہارا جو ہے ایڈوائزر ہے, کاؤنسلر ہے, اس سے ایڈوائس لو, بات سنو.
جو صحیح اچھی نہ لگے نہیں, ہمارا وہ بانڈ نہیں ہوتا اپنے بچوں سے. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا نے اتنا ہم کو گھما دیا ہے, یعنی ڈیجیٹل ورلڈ جسے آپ کہیں, اس نے اتنا ہم کو گھما رکھا ہے کہ ہم خود بھی اس کا شکار ہیں, حالانکہ ہم جانتے نہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم شکار ہیں, لیکن ہم شکار ہو جاتے ہیں. ایک آدمی آواز دے رہا, دوسرا سن ہی نہیں رہا, جیسا ابھی آپ کے سامنے بات پیش آئی کہ کچھ کان میں گئی ہے, کچھ نہیں گئی. جی دودھ ابل بھی سکتا ہے, آدمی بیٹھا ہوا ہے, کچھ خیال ہی نہیں رہتا بچوں کو یا بڑوں کو بھی. یہاں پہ ابھی میں نے میم دیکھا تھا کچھ روز پہلے کہ ایک شخص جو ہے نابینا شخص ایسے آدمی کو کراس کرا رہا ہے جو فون میں جو ہے مشغول تھا. جی, تاکہ ہم فون میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ دنیا سے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے مینز بھی دکھاتے ہیں وہ, مثال کے طور پر کہ وہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ جا رہا ہے, وہ دوسرا آدمی اس کو ہاتھ پکڑ کے کوئی اور نکل گیا, چلے جا رہے. تو یہ دیکھیں, اس کو مینج کرنے کے لیے خود ہم کو بھی اپنے کو مینج کرنا پڑے گا. یعنی ہم بیسٹ ماڈل ہیں اپنے بچوں کے لیے, اور اپنے بچوں سے ہم کو ایک مضبوط بانڈ بھی بنانا پڑے گا. جی بالکل, کہ یہ بانڈ بنے کہ انہیں, یعنی وہ ہم ان کے بزرگ بھی ہیں اور ان کے دوست بھی ہیں, دونوں ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ بھی دوسروں کو فرینڈز بنائے گا, دوسری دنیا میں جائے گا. وہ دیکھیے جیسے پہلے زمانے میں دوسری ایونٹس تھیں, سگریٹ پینا آدمی کہاں سے شروع کرتا تھا؟ پیئر پریشر. ہاں یہ تھا. ایک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ باپ کو دیکھ رہا ہے وہ سگریٹ پی رہے ہیں, اب اس کے بعد اب باپ کہہ رہے ہیں بہت بری چیز ہے. اللہ کے رسول کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مٹھاس بہت کھاتا ہے, یا رسول اللہ آپ سمجھا دیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ 3 دن بعد لانا. تو وہ 3 دن بعد آیا, آپ نے کہہ دیا, اس بچے سے کہا بیٹا نہیں کہا, اس نے تو اس کو پھر بعد میں اس نے کہا یا اللہ کے رسول آپ سے میں نے اس دن کا یہی بات, تو آپ اس دن بھی کہہ سکتے تھے. کہ نہیں, میں خود مٹھاس کھاتا تھا تو میں نے 3 دن پہ چھوڑ دی, کہ جس بات کو میں کہہ رہا ہوں کم سے کم اس پر میرا عمل بھی تو ہو. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بہترین مثال دی ہے آپ نے مولانا صاحب کہ آئی تھنک ہر پیرنٹس کہیں نہ کہیں یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم جو بچوں کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا فون پھینک دیں گے یا پورا دن فون میں رہتے ہیں, تو مسئلہ یہ کہ فون میں تو ہم بھی رہتے ہیں. یہی بالکل یہی بات ہے, خود کے گریبان میں پہلے نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مثلا ہم لوگ یہ جیسے گھر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ایک ڈسپلن بنائیں. ڈسپلن یہ ہو کہ بھئی کتنی دیر ہم لوگ دیکھیں. میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا, اس زمانے میں ٹیلی ویژن تھا چلا, تو مولانا لوگ مولوی ٹیلی ویژن نہیں رکھتے. میں تو یونیورسٹی کا آدمی تھا, وہ مطلب رکھنا بھی چاہتے ہوں تو نہیں رکھتے تھے گویا. تو میں نے ٹیلی ویژن خرید لیا تھا میرے پاس. اس زمانے میں تو پروگرام بہت کم آتے تھے, وہی دوردرشن ورشن کے, تو اس پہ کبھی ڈرامے آ رہے ہیں, وہ سنڈے کو بڑا بزی ہو جاتا تھا. تو ہم نے اپنے یہاں ایک ڈسپلن بنائی تھا, بچے جتنے تھے ہمارے, کہ جتنے گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھا جائے گا اتنے ہی گھنٹے قرآن پڑھا جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی کاؤنٹ کرو ٹائم لوگوں. اچھا بچوں نے اس میں تھوڑا سا ایک اجتہاد کیا, وہ سب لوگ اپنے ٹائم الگ سے جوڑ لیتے تھے, 1 گھنٹہ یہ 1 گھنٹہ وہ 1 گھنٹے. تو ان کے وہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم لوگوں نے 4 گھنٹے دیکھا ہے, ہم کہتے تم نے 4 گھنٹہ دیکھا تو 4 گھنٹے قرآن پڑھو. تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نے تو 1 گھنٹہ دیکھا ہے مثلاً, ہماری پسند کا 1 گھنٹہ. تو وہ اس طرح سے بیلنس کرتے تھے اپنی, تو ہم اس کو بھی مان لیتے تھے. تو دھیرے دھیرے یہ آٹومیٹکلی کچھ ٹیمپٹیشن, کچھ ان کو یہ, کچھ ہماری بھی کوشش کہ ہم کیا کریں, کچھ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش. یہ ہم نے تو اب دیکھا کہ ہمارا کیا, ہم نمازیوں کو کنٹرول نہیں ہوتا. ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوا, ادھر وہ موبائل اپنا دیکھتا, آنکھیں تو چلی بھی جاتی ہے نوٹیفیکیشن پہ, اچھا کس کا میسج آیا, کس کا میسج آیا. دھیان جو ہے انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک جو سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ اپنے بانڈس بنائے جائیں. اچھا ایک چیز میں آؤٹ آف دا وے ہے جو آپ سے کہتا چلوں, تھوڑا سا فیملی سائز کا چھوٹا ہونا بھی اس معاملے میں آیا. ہم ہیں, ہماری بیوی, ہمارا ایک بچہ ہے, اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ کھیلے, کچھ شیئر کرے, کچھ سمجھے. چھوٹے بڑے بچے ہوتے ہیں تو کم سے کم لڑائی کرتے ہیں. بالکل. ہاں انہوں نے یہ اتنا چھوٹا ہونا بھی, پہلے جیسے ہمیں سکھایا گیا تھا نا کہ ہم 2 ہمارے 2, یعنی 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں گھر میں اچھے, یہاں سے شروع ہوا تھا, وہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا. پھر ہم 2 ہمارے 2 ہو گیا, پھر پہلا بچہ ابھی نہیں, دوسرا بچہ ابھی نہیں, یہ شروع ہوا. تو یہ نیچرل یہ ہے کہ فیملی سائز کے چھوٹے ہونے سے جو ماحول گھر میں بنتا تھا, پہلے لڑائی, دوستی, محبت, وہی لوگ ہیں. وہ میری والدہ بولا کرتی تھی, ہماری چھوٹی بہن جو تھی
تو وہ ماشاء اللہ ہے وہ لکھنؤ میں. تو اس زمانے میں ہم لوگوں کا 4-5 سال کا ڈفرینس تھا, کوئی بچہ بیچ میں مر گیا تھا ان کا. تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ لڑائی بھی ہوتی تھی, دوستی بھی. تو ہماری والدہ کہتی تھی کانا موقع بھاوے نا, کانے بھی نیند آوے نا. یعنی کانا مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اور کھانے کے بعد مجھے نیند بھی نہیں آتی. تو وہ بھائی بہن لڑتے ہیں تو اس سے وہ لرننگ ہوتی تھی. اب ان کے پاس کوئی چیز بچی نہیں. دیکھیں نا, ڈیجیٹل ورلڈ نے جو ایک اور نقصان پہنچایا, ہیلتھ کو نقصان پہنچایا. ہر وقت آدمی دیکھ رہا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا شام کو نکل جاتا تھا, کھیلتا تھا. وہ بچے تو چلیے واک نہیں کرتے, تو کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں. ہاں صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے ایک چھوٹی سی عمر میں جب فون اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, ماں باپ چپ کرانے کے لیے اسے فون دیتے ہیں, تو وہ ایسی چیزوں سے آشنا ہو جاتا ہے, وہ ایسی چیزیں کنزیوم کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسے نہیں دیکھنی چاہیے تھا اپ ٹل اے اسپیسیفک ایج, لیکن وہ دیکھتا ہے. تو اسے بند کرنے کے لیے جو پیرنٹس کنٹرول لگاتے ہیں موبائل یا ٹیلی ویژن پہ, تو وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں بائی نیچر. اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایج ہونی چاہیے جس کے بعد بچوں کے ہاتھ میں یہ آنا چاہیے, کیونکہ یہ آدمی اس کی آنکھ کو, اس کی ہیلتھ کو, ہر چیز کو متاثر کرتا ہے. تو ان دا انٹرسٹ آف دا چائلڈ. لیکن اس کے لیے آپ کو اور ہم کو اپنے اوپر بھی ریسٹرین کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم لوگ جو ہیں, مان لیجیے بچوں کے سامنے یہ نمونہ ہی نہیں پیش کریں. جب ہم اپنے کمروں میں جائیں گے, سونے کے لیے جائیں گے یا اٹھے ہیں, اس وقت ہم اس کو دیکھیں گے, کام کریں گے. تو اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ بچوں کے دماغ میں اپنی, ہماری ایک ہندو پرنسپل ہیں وہاں شمبھوناتھ انسٹیٹیوٹ آف لاء میں میں پڑھاتا تھا, بہت ہی نیک, بہت قاعدے کی خاتون ہے. تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا ان کی لڑکی گریجویشن میں آ گئی تھی. کہا تھا ابھی ہم نے فون دیا نہیں ہے اس کو اپنے گھر میں, جبکہ وہ بہت ہی ویل ڈیولپڈ لوگ ہیں. کہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے آدمی کی جو ہے جو اسٹڈیز ہیں. کہ ہم لوگ ہمارے زمانے, وہ انگلش سے PhD تھیں اور پرنسپل تھیں وہاں. تو کہنا یہ نا کہ یہ چیز کچھ نہ کچھ اس میں کرنا پڑے گا. ایک مصیبت جو ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کیا کریں. اب جیسے میں اس کو مذہبی رخ سے آپ سے کہوں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے یہاں 4 بچے ہیں. امام حسن, امام حسین, جناب زینب اور جناب بی بی ام کلثوم. وہ بہت ہی چھوٹی تھیں. تو مگر ان 4 بچوں کے ساتھ وہ پورا انوالو رہتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے, اور اس کا ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس وقت انہوں نے, جب آپ کی شہادت ہو گئی اور جناب اسماء نے کہا, جب بچے آئے پہلے سے ہی تھا کہ بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیا جائے, تو بچوں نے کیا کہا امام حسن امام حسین نے کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جی بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول اگر اس طرح کا ہے کہ ماں باپ اتنا انوالو ہیں کہ 6-7 سال کا بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا. جب جناب امام حسن آتے تھے مسجد نبوی سے تو پوچھتی تھیں کہ نانا نے کیا تقریر کی. یعنی انہیں علم بھی رہا ہوگا, لیکن یہ کہ لرن کروانے کے لیے کہ یہ ایک مرتبہ خود اس بات کو بیان کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کچھ ماحول, یعنی گھر کا ماحول بھی ویسا بنانا چاہیے. ہمارا وہ جو وہاں پر موبائل میں آ رہا ہے وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ گھر میں بھی کریٹ کر رہا ہے, پورا ایٹماسفیئر بنا چلا جا رہا ہے. تاکہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں فون نہیں استعمال کریں, ہم خود فون استعمال کریں. اور جس طرح عباس نے مجھے ٹوکا کہ تم بھی تو ٹرین میں استعمال کریں, وہ جو ہے نا کہ بہت سی چیزیں جیسے ہم کہیں کہ ہمارا لڑکا ہے وہ اس کو ضرورت ہے اتنی وہ کرے گا, ہمارے سامنے کرے گا تو گڑبڑ نہیں کرے گا. اگر وہ ہم سے چھپ کے کرے گا تو پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. بالکل. اچھا, وہ ہم اس کو چیک بھی نہیں کر سکتے کہ جا کے دیکھ لیں گے کیا ہوا تھا. آج کل تو ایپ لاک بھی آ گئے ہیں, آپ ہائیڈ ہو جاتے ہیں. ہاں. اچھا, دوسری بات کبھی کبھی تو ہماری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے خود کہتے ہیں فون یوز بیٹا یہ کر دو ذرا سا, ہمارے فون میں یہ ہو گیا. یوزلی ایسا دیکھا گیا ہے. ہم اکثر یہ کہے کہ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا, ذرا سا کر دو, وہ نہیں ہو پا رہا. تو یہ جو سچویشن ہماری ارائز کرتی ہے, اس کے اندر ہمیں ذرا سا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بانڈ مضبوط کیا جائے بچوں سے, ان کے ساتھ انوالو ہوا جائے. اچھا, اگر ہمارے پاس کم بچے ہیں تو اپنے پڑوس سے ان کی ایک ایسی میٹنگ پوائنٹ ہوا کرے کہ بیٹھیں, کھیلیں, دوسرے سے جائیں جو ہماری نظر میں, ورنہ انہیں پتہ نہیں کون آدمی انسائٹ کرے گا.
کون ایسا بہکاوے میں لانے کے لیے اب وہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور بہکاوا تو تھوڑا دور کی بات ہو جاتی ہے مولانا صاحب. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے اپنے گھر میں کہ ہمارے جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, جو چھوٹے بچے ہیں جنہیں ہم فون دے دیتے ہیں, مثلاً اگر مجھے کھانا بنانا ہے, میں نے میرے بچے کو فون دے دیا کہ آپ تب تک فون دیکھ لو, پھر بچے یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ ریلس دیکھتے ہیں. اب وہ ریلس کا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے, 1 منٹ, زیادہ سے زیادہ 1.5-2 منٹ. اب وہ بچے جو ریلس دیکھتے ہیں ان کا دماغ کچھ اس طرح فنکشن کرنے لگا ہے کہ انہیں ہر چیز بہت کوئکلی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ٹوائے مانگا 2 منٹ کے بعد انہیں دیا فری ہو کر, نہیں چاہیے. آپ نے اتنا وقت کیوں لگایا, ٹھیک ہے, ہر چیز انہیں کوئک چاہیے. ان کا یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ارائز ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. جی, یعنی ریلز نے جو ہے بچوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا, بچہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ریل جو ہے مجھے 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, میں اس چیز کو 2 منٹ میں کنزیوم کر لیتا ہوں. صبر ختم ہو گیا ہے بچوں میں, امپیشنٹ ہے, یعنی وہ 2 منٹ کے اندر ملنی چاہیے. وہ بے صبری پیدا ہوئی ہے جو ہے جو اس کے اندر. تو یہ دیکھیں, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اسلام نے اس میں ایک تربیت کا سسٹم رکھا ہے, برنگنگ کا ہے, کہ بچوں کے دماغ میں یہ شروع سے ہو جانا چاہیے ہمارے ماحول کی وجہ سے, کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں دنیا میں نہیں مل سکتی کسی آدمی کو. اس کے لیے اللہ نے ایک جنت بنا رکھی ہے, ناٹ ایوری تھنگ از اویلیبل. اچھا, کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر کے جیسے یاد آیا جناب فاطمہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ امام حسن اسلام فرماتے ہیں کہ رات بھر جناب فاطمہ نے, کوئی شب رہی ہوگی, شب قدر ہو یا جو بھی ہو, نماز پڑھتی رہیں اور پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہیں. کوئی دعا انہوں نے اپنے لیے نہیں کی, اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کی. تو امام حسن نے سوال کیا صبح کہ اماں آپ نے کوئی دعا اپنے لیے ہم لوگوں کے لیے نہیں کی. شہزادی فرمایا اجار ثم دار, پہلے پڑوسی پھر گھر. تو یعنی مطلب ایک ڈسپلن, یعنی وہ میں سمجھتا ہوں کہ دین کا یہ کام ہوگا کہ وہ کنٹرول کرے, بارڈر لائن کے حساب سے لائے کہ بچوں کو ہم اپنے, اگر اس بات پر قائل کریں, قائل ہو جائیں باہر ہو کہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وقت لگتا ہے, ہر چیز فوراً نہیں ہو جاتی ہے, کوئک نہیں ہوتی, دیکھو ٹائم لگتا ہے. تم جو کام کرتے ہو, تمہیں میتھس کے سوال لگاتے ہو, اس میں تمہیں وقت لگ جاتا ہے, ویسے زندگی میں بھی ہے, تمہیں ہم کر رہے ہیں. تو یعنی وہ آپ سختی سے نہیں حل کر سکتے اس کو, مطلب اس کا دماغ میچور ہے, کچھ سیکھنا چاہتا ہے, اس کو سمجھا کے آپ لائیں تو شاید یہی چیز فائدہ مند ہو جائے. آغائے ہم نے پڑھا ہے, آغائے مرشی کے لیے شاید پڑھا ہے, تاب سرا کے لیے, کہ وہ اپنے والد کو جگاتے تھے صبح, تو اس طرح نہیں ناشتہ, وہ نماز پڑھ کے آگے لیٹ گیا, ان کی اہلیہ ناشتہ تیار کری تو وہ کہتی تھیں ان سے کہ جگاؤ. تو آغائے مرشی کے لیے ملتا ہے کہ وہ اس طرح نہیں جگاتے تھے, بلکہ اپنا کلہ یا اپنا رخسارہ ان کے تلوے سے ملنا شروع کرتے تھے, یوں گھستے تھے تو ان کو مطلب گدگدی ہونے لگتی تھی. یعنی یہ نا کہ ایک عجیب کیفیت ہے, یہ لرن کیا ہوگا انہوں نے, اوپر سے وہی تو ان کے پاس ہوئی نہیں تھی. یعنی یہ نا کہ باپ اس کو اس محبت سے ان کو خوش ہوتے ہوں گے یا کرتے ہوں گے. تو ویسے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ماحول بنایا جائے, اس کے اندر ماں باپ کو اتنا درجہ جو قرآن نے دیا ہے اور یہ دیا ہے کہ صاحب ان کی سامنے اف نہ کرو, یہ نہ کرو, تو ان کی خدمتوں کی وجہ سے دیا ہے, بلا وجہ تھوڑی دے دیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, وہ ہمیں ماں باپ سے نہ پیدا کرتا, پیڑ میں بیچ پھل لٹک جاتا, اس میں پک جاتے, ہم نکال آتے. تو اللہ نے ماں باپ بنائے تو ضرورت کی وجہ سے بنائے کہ تم اپنے تجربے سے ان کو سمجھاؤ. جس وقت ہو سکتا ہے اس وقت وہ غصے میں ہو, اس وقت ہے, اس بات کو ضروری نہیں کہ ابھی آپ سمجھا دیجئے, آپ بعد میں بیٹھ کے سمجھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ نا کہ جس وقت وہ قبول کرنے کی اس کی صلاحیت ہو. جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. جی اپی, یعنی یہ بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے ڈسکشن تھا, اور میری ممی اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا فون مت لو, تو میں اب سمجھ گیا کہ ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ایٹ سم ٹائمس میری بھی بات اس پوائنٹ پہ صحیح ثابت ہو سکتی ہے. دیٹ از اے ٹو وے ڈسکشن. دیکھو میں اتنا سمجھی ہوں عباس کہ جب ہم بات کرتے ہیں فون کی تو اسے ہم نکال تو نہیں سکتے, ٹھیک ہے, یہ آج ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم بھی اس کو کس طرح یوز کرنا ہے سمجھے, اور بچے بھی یہ سمجھے کہ اسے زیادہ کیوں یوز نہیں کرنا ہے. بالکل بالکل, بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین, فون ایک ایسی چیز ہے جو آج ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. یہ تو بات سچ ہے کہ فون کو ہم اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر ہم ریلز دیکھ رہے ہیں, اگر ہم شارٹس دیکھ رہے ہیں, وائی یوز اٹ ان اے ڈسٹرکٹیو وے, اسے اچھی چیز کے لیے, پروڈکشن کے لیے, فار گڈ تھاٹس, فار گڈ پروڈکٹیو تھاٹس اسے یوز کیا جائے, تاکہ آپ کا اور آپ کے پیرنٹس کا بانڈ
ٹھیک ہو سکے. اسی امید کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت, مگر دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.